السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اپنا اقدس نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الف لام۔ آج کچھ سیاسی موضوعات پہ بات کریں گے۔ موضوعات کیا ہیں؟ صرف سزائیں ہی ہیں، موضوع ہی سزا رہ گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل شاہ محمود قریشی کو بری، اور جبکہ یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور سرفراز چیمہ ان دیگر کو سزائیں دی گئیں، تو اسی جانب آج جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو ٹوٹل کل ملا کے 14 سال سزا دی گئی ہے۔ ٹوٹل تقریباً 17 سال سزا دی گئی ہے۔ تو مطلب اس میں ایک اینٹی کرپشن کا کیس بھی تھا، اس کیس میں بھی انہیں سزا دی گئی ہے، اور توشہ خانہ 2 میں بھی تھا۔ یہ کیس پیرالل چل رہے تھے، یہ سزا تھی۔ مطلب پاکستان کے 78 سال میں کسی وزیر اعظم، صدر، فوجی اور جج کو توشہ خانہ سے تحائف لینے پر آج تک کوئی سزا نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کو یا ان کے اہلیہ کو کرپشن کیسز میں سزا دی گئی، اور وہ بھی اتنی جو اس سے 1000 گنا زیادہ ہے جتنے کا وہ ٹوٹل کرپشن، اگر یہ کہتے ہیں فرض کریں مثال کے طور پہ، وہ 3.5 کروڑ مالیت کے جو تحائف تھے ان کی بے ضابطگی کا کہ یہ کیس تھا۔ اس کے علاوہ یہ کیس انتہائی جو ہے نا گڑھا ہوا کیس تھا، انتہائی کی نبوتی قسم کے دلائل تھے، کیونکہ اس کیس میں بہت پہلے ہی ان کے ملٹری سیکٹری، ان کے اس کے علاوہ اس وقت کے بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ توشہ خانہ سے لیے گئے تحائفوں کے کاغذات مکمل تھے، لیکن تمام ثبوتوں اور سرکاری گواہوں کے جھوٹے ثابت ہونے کے بعد کیس کی سماعت نہ صرف جاری رہی بلکہ آج اس کیس میں سزا بھی سنا دی گئی۔ اندازہ لگائیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جس توشہ خانہ 2 کیس میں آج سزا سنائی گئی ہے نا، اس میں بریت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رواں سال جنوری میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں، لیکن حیران کن طور پر تقریباً 11 ماہ یہ کیس زیر التوا رہنے کے باوجود آج تک محض ایک باقاعدہ سماعت ہوئی ہے، صرف ایک سماعت ہوئی ہے ضمانت کے کیس میں، جس میں ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو جانے تک ٹرائل روکنے کی استدعا کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس انعام منہاس نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور اس وقت بھی کہا تھا دیکھتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، لیکن 7 اکتوبر تک سماعت کا آج تک آرڈر جاری نہ ہو سکا۔ مطلب یہ سماعت دوبارہ 7 اکتوبر کو ہوئی اور آج تک اس سماعت کا بھی نہیں ہو سکا۔ 1 سال بعد بھی کیس میں نوٹس تک نہیں جاری ہو سکا جو ضمانت کا کیس تھا۔ جنوری میں 2 مختلف سماعتیں ہوئیں، جج صاحب پر اعتراض ہوا تو پٹیشن پر دونوں سماعتوں میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، پر اس کے بعد دوبارہ کیس مقرر ہی نہیں کیا گیا۔ اپریل میں جلد سماعت کی متفرق درخواست جو ہے منظور ہوئی، لیکن پھر کیس مقرر نہیں ہوا۔ ستمبر میں جلد سماعت کی درخواست دوبارہ منظور ہوئی اور 7 اکتوبر کو پہلا باقاعدہ سماعت ہوئی جس کا آرڈر ہی آج تک جاری نہ ہوا۔ ٹرائل نہ رکا، نتیجہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر التوا کے دوران ہی آج اس کیس کا فیصلہ آ سکا۔ مطلب اس سے بھی زیادہ یہ جو ہے نا کیس بڑا دلچسپ ہے، اس وجہ سے کہ سیم اسی طرح کا کیس شریف فیملی اور زرداری کے خلاف بھی تھا، اور یہ کیس نیب کے پاس تھا، ریفرنس بھی دائر ہوا تھا، اس میں 50 سے زیادہ ان کے کیسز میں سماعتیں ہوئیں، ریفرنس بھی دائر ہوا، حساب عدالت، اس دوران نیب بہت متحرک تھا، لیکن جس وقت ہی پی ڈی ایم کا دور شروع ہوا، حکومت تبدیل ہوئی، نیب کے جذبات، ان کے احساسات سب تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موقف ہی بدل لیا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کیس ایف آئی اے کورٹ منتقل ہوا، ایف آئی اے کی اسلام آباد اسپیشل کورٹ میں یہ کیس گزشتہ سال دسمبر میں آیا، لیکن آج تک اس کیس میں چلان ہی نہیں جمع ہو سکا۔ 15 سماعتوں میں کیس میں 0 پروگریس ہے۔ اب آصف زرداری صاحب کے پاس صدارتی استناد بھی آ گیا ہے۔ مطلب انتہا قسم کی جو ہے نا عجیب سے معاملات چل رہے ہیں۔ اسی طرح کل جو ہے شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا اور باقی سب کو سزا دی گئی، اور الزام کیا تھا؟ کھڑکی توڑنے کا الزام تھا۔ آج کلمہ چوک میں ایک اور کیس میں سزا دے دی گئی۔ کلمہ چوک اور الزام کیا ہے کہ انہوں نے کنٹینر کو آگ لگائی۔ میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ کلمہ چوک کو ماڈل ٹاؤن کے ایریا سے بند کیا گیا تھا، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ مسلم ٹاؤن موڑ سے بند کیا گیا۔
تیسری طرف لبرٹی چوک سے کلمہ چوک کو کوارڈن آف کیا گیا تھا. کلمہ چوک کیونکہ ایک اہم جگہ ہے، وہاں پہ میٹرو کا اسٹیشن ہے، اہم بینکوں کے جو ہیں ہیڈ آفسز ہیں، تو اس لیے اس کی مکمل حفاظت کا بندوبست تھا. پھر اچانک پرسرار طور پہ کنٹینر پہ آگ لگ گئی. اس وقت ہی بہت سے لوگوں نے یہ ٹویٹ کر کے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ اس کی بنا پہ انتقامی کارروائیاں ہوں گی. اور دیکھا گیا کہ آج وہی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ایک ہی جیسے کیسز میں مختلف سزائیں دی جا رہی ہیں، رنگ برنگے بیانات دیے جا رہے ہیں. یہی یاسمین راشد کو کبھی کور کمانڈر بھجوا دیتے ہیں، کبھی جی آر او میں کیس میں بھی ان کو پھنسا دیا جاتا ہے. اب اس میں کلمہ چوک میں بھی جو ہے وہ سزا سنا دی گئی. مطلب ایک ہی شخص ایک جیسے جرم میں مختلف جگہ پہ موجود تھا. مطلب اس نے کوئی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، یا وہ کوئی انتہائی کچھ جادو تھا اس کے پاس، وہ پلک جھپکتے ایک جگہ پہ ہوتا، پلک جھپکتے دوسری جگہ پہ ہو جاتا تھا. سو یہ بدترین مثال ہے ہمارے ملک کے عدلیہ کے نظام کی. اس کے علاوہ جی غزہ کے ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا. کل دو روز ہی گزرے ہیں جی، اسحاق ڈار سے لے کر محمد مالک صاحب آرچے خبر دے رہے تھے کہ جی پاکستان جو ہے غزہ میں کوئی مسلح جو ہے نا دستے نہیں بھیج رہا، بلکہ وہ تو دوسرے مرحلے پہ غور کرے گا بھیجنے کی، ابھی تو ان کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ بھیجے گا، یہ ہے وہ ہے. مطلب دور کی کوڑی بتا رہے تھے اور بڑا جی ہیکل جیکل قسم کا بیان دے رہے تھے. آج مارک روبیو نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے واضح فرمایا کہ بھائی ہمیں پاکستان کی فوج کی ضرورت نہیں. انہوں نے آفر کیا لیکن شکریہ، ابھی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی ضرورت ہوگی بتا دیں گے. مطلب کرائے کے ترجمانی، اور یہاں پہ ایکل جیکل بتا رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا. خیر یہ ہمارے ملک کا انتہائی جو ہے نا عجیب قسم کا رواج بنتا جا رہا ہے کہ ہم بات کچھ کرتے ہیں، بیانیاں کچھ بناتے ہیں، اور اس کے برعکس جو ہے معاملات کچھ چلتے ہیں. دوسرا، آج دل اس وجہ سے بھی غمگین ہے کہ کسی نہ کسی طور پہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مفاہمت، کچھ ایسی چیزیں کہیں ہو رہی ہیں کہ شاید کچھ سمجھ بوجھ کی باتیں ہوں، کچھ رستہ نکلے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ابھی تک ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا لگ رہا ہے، گیم پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسری، آج جو ہے کانفرنس ہوئی اپوزیشن جماعتوں کی، اس کانفرنس کا لب لباب یہ تھا کہ تحریک انصاف کسی نہ کسی وقت اب جو ہے نا جلد ہی کسی نہ کسی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے. شاید یہ بس سردیاں نکالیں گے، مومنٹم بنائیں گے اور احتجاج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ سہیل افریدی صاحب نے بھی آج برملا اس چیز کا اعتراف کیا کہ انہیں پیغام مل چکا ہے، تحریک کی تیاریوں کا کہہ دیا گیا ہے اور ہم نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. تو کسی بھی لمحے جو ہے وہ کوئی تحریک جو ہے وہ چل سکتی ہے یا اس کا اعلان ہو سکتا ہے. لیکن یہ تحریک کتنی کامیاب ہوتی ہے، کتنی ناکام ہوتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ کنفرم ہے کہ تحریک چلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. دوسری رہی بات سسٹم کی، تو سسٹم اپنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے. آج فیصل واڈا نے پھر انتہائی رونق سے بیان دیا کہ جو ہے یہ ابتدا ہے، اب انتہا اور قیامت کا تو انتظار کریں آپ. اور جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ 9 مئی اور میں کیسز میں جو 9 مئی کا ٹرائل بھی ہوگا، اس میں گواہیاں بھی دی جائیں گی، شواہد بھی پیش کیے جائیں گے. ان کا اشارہ شاید فیض حمید کی طرف تھا. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. شکریہ. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا.